ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھانے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل کنول جیت سنگھ کو امریکی عدالت کی جانب سے سمن جاری کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمہ امریکہ میں ایک قانون کے تحت درج کیا گیا ہے جس کے مطابق دنیا میں امریکی شہری کے کسی رشتہ دار پر کہیں بھی تشدد کیا جائے تو امریکی شہری اس قانون کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ ایک کشمیری مرد اور خاتون کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہمارے اہل خانہ کو مقبوضہ کشمیر میں ٹارچر کیا گیا، والد کو اغوا کیا گیا، جبکہ دوسری درخواست میں کہا گیا ہے کہ دوا نہ ملنے کے باعث رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن 47ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ 5 اگست سے گھروں میں بند کشمیریوں کی زندگی بدتر ہو گئی ہے۔ وادی میں تعینات بھارتی فوج نے خوف کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ روزمرہ کی ضروری اشیاء، بچوں کی خوراک اور ادویات سب ختم ہو چکے ہیں، جبکہ 40,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ سلمان نے مسئلہ کشمیر پر دیرینہ حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے مختلف رہنماؤں کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 47 روز سے لاک ڈاؤن ہے۔ غازی بھارتی فوج کی جانب سے اب تک 40,000 سے زائد کشمیری گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ تمام تر بندشوں کے باوجود بھارتی قابض فوج کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہ دبا سکیں۔ بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آج جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے وائس چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید ملک کہتے ہیں، کشمیری ایک پرامن قوم ہے۔ کشمیریوں نے 1947 سے لے کر آج تک پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہندوستان کی روایتی ہر درمی رکاوٹ بنی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ محصور ہیں، لوگوں کو گھروں میں بند کیا ہے، ادویات کا شارٹیج ہے، راشن کی شارٹیج ہے، بلاکیڈ ہے، اور سازش کے تحت وہ ان کو بھوک پیاسے مارنا چاہتا ہے۔ مودی الیکشن لڑا تھا اسی بنیاد پر کہ ڈیموگرافی کو چینج کروں گا، RSS کے ایجنڈا ہے یہ، اسی پر وہ چل رہے ہیں۔ لیکن کشمیری عوام کے حوصلے بہت بلند ہیں، اس کے باوجود کہ اتنی ان پر سختی ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں۔ پاکستان جو کر رہا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں۔ یکجہتی کی آوازیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں، پوری پاکستان میں جگہ جگہ پر دنیا کے ہر کونے میں کشمیر کی حمایت ہو رہی ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے، کشمیری تنہا نہ چھوڑا جائے۔ الحمدللہ کشمیر کا خون رنگ لائے گا اور یہ آزاد ہو کے رہے گا۔ بھارتی حکومت RSS کی آئیڈیالوجی پر عمل پیرا ہے، جن کا نظریہ مسلمانوں کی نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ عالمی طاقتوں کو کشمیریوں کا ان کا جائز حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا، دنیا کا امن داؤ پر رہے گا۔